بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، باب علم میں خوش آمدید۔ سامعین کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ہمیشہ خوش و خرم رہیں، شاد و آباد رہیں، آمین۔ سامعین مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت دلچسپ لگے گی، بہت معلوماتی لگے گی، اور آج کی ویڈیو سے آپ نہ صرف لطف اندوز ہوں گے بلکہ آپ کی معلومات میں بھی انشاءاللہ تعالی بہت اضافہ ہوگا۔ سامعین آج کی ویڈیو میں ابابیل کے متعلق کچھ اہم اور اضافی معلومات آپ کو سننے کو ملیں گی جو شاید آپ لوگوں کو اس سے پہلے نہیں معلوم ہوں گی۔ ابابیل دراصل لشکر یا جھنڈ کو کہتے ہیں۔ ابابیل لفظ جمع ہے، اس کا واحد ابالتا یا ابول کہا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا واحد ہوتا ہی نہیں۔ اردو کے ماہرین نے کہا ہے کہ ابابیل چڑیا کی ایک خاص قسم کو کہا جاتا ہے جو چڑیا کی طرح ہی نظر آتا ہے، لیکن اس کے پنجے کچھ لمبے اور نوکدار ہوتے ہیں۔ امام قرطبی کا کہنا ہے کہ جو ابابیل پرندے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے کہ وہ کعبے کی حفاظت کریں، وہ لشکروں کی صورت میں آئے تھے اور کبوتر سے تھوڑا چھوٹے تھے۔ وہ دریا سے نمودار ہوئے تھے اور خاص اللہ کے حکم سے آئے تھے۔ اس طرح کی جنس پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد کبھی دیکھنے میں آئی ہے۔ تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو ابابیل پرندے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجے، ان کے پنجے سرخ تھے اور ان پرندوں کی چونچ میں اور پنجوں میں جو کنکریاں یا چھوٹے چھوٹے پتھر تھے وہ چنے کے برابر تھے یا مسور کے برابر۔ بعض اکابرین کا کہنا ہے کہ ابابیل ایک پرندہ ہے جو کہ چمگادر کے مشابہ ہوتا ہے۔ سامعین حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ ابابیل اس پرندے کو کہا جاتا ہے جو اپنا گھونسلہ زمین و آسمان کے درمیان میں بناتا ہے اور وہیں وہ اپنے بچوں کی پیدائش کرتا ہے۔ ان کی افزائش بھی ان کے منقار پرندوں کے مثل ہوتی ہے۔ حضرت اکرمہ کا کہنا ہے کہ ابابیل ہرے رنگ کے پرندے ہوتے ہیں جو دریاؤں سے نکل کر آتے ہیں، جن کے سر دردوں کی طرح ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہنا ہے کہ ابابیل اس پرندے کو کہا جاتا ہے جو اللہ نے کعبے کی حفاظت کے لیے بھیجے اور وہ بلسان جیسے ہوتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن سامت کا کہنا ہے کہ ابابیل زرزور یعنی گھریلو چڑیا کی طرح ہوتے ہیں۔ نیز بعض اکابرین کا کہنا ہے کہ ابیل جو کہ ابابیل لفظ سے نکلا ہے وہ نصرانی راہب کو کہتے ہیں۔ سامعین جس وقت ایک بہت قوت والا اور طاقت والا گروہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل پڑا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے اپنے غیب سے ابابیل کے لشکر بھیج کر ان کی چونچ اور پنجوں میں مسور یا چنے کے برابر کنکریاں دے کر ہاتھیوں کے لشکر والوں پر حملہ کر دیا، جس سے بہت سے ہاتھی اور سپاہی مارے گئے، کچھ بھاگ گئے۔ صرف ایک محمود نامی ہاتھی اور اس کے 2 ہاتھی بان رہ گئے۔ جو سپاہی اور ہاتھی بھاگ گئے اللہ نے ان کو مختلف امراض میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا۔ محمد بن اسحاق کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ان 2 ہاتھی بانوں کو اندھا دیکھا، اور حضرت اسماء بنت ابو بکر کا کہنا ہے کہ میں نے تو ان 2 ہاتھی بانوں کو اپاہج دیکھا اور پھر ان کو مکہ میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرمائیں۔ سامعین اس پاک پروردگار سے ہمیشہ اس کی رحمت مانگنی چاہیے، اس کا کرم مانگنا چاہیے۔
اللہ پاک ہم کو بہتر طریقے سے مانگنے والا بنا دے۔ سامعین، باب علم پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔